والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 703 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور امام بخاری اس کو کتاب الادب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیان کی جا رہی ہے، اور بیان کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور جو بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی عادتوں کو زیادہ بہتر جانتی ہے۔ بیوی جو ہے شوہر کی عادتوں کو زیادہ جانتی، زیادہ پہچانتی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھل کھلا کر اور کہا لگا کر ہنستے میں نہیں دیکھا کہ جس سے اندر کا گوشت تک نظر آ جاتا ہو، ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ زیادہ ہنسنا جو ہے نا انسان کے دل کو غافل کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو تنبیہ کرتے ہوئے، اے میرے صحابہ، جو میں نے دیکھا ہے اگر وہ تم دیکھ لیتے تو تم ہنستے کم روتے زیادہ، تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ لیکن خوف خدا سے تمہاری آنکھیں بہتی رہتی، تم ہنسنا ہی بھول جاتے کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے۔ اگر تم وہ دیکھ لیتے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ سنت مبارکہ جو ہے وہ مسکرانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنا بھی ثابت ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ آپ اور میں ہنستے ہیں، ایسا ہنستے کہ بسا اوقات آپ کی ڈاڑیں نظر آ جاتی مگر اندر کا جو گوشت ہے وہ نظر نہ آتا۔ اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ایک شخص نے روزے کی حالت میں بیوی سے مجامعت کر بیٹھا اور روزہ توڑ دیا، اور روزہ توڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کس بات نے ہلاکت میں ڈالا؟ اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں یہ کام مجھ سے سرد ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غریب آدمی، غلام تو میں آزاد ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ 60 روزے رکھ لو۔ اب کیفیت کیا ہو گیا رسول اللہ؟ ایک بڑی مشکل سے رکھا وہ بھی ٹوٹ گیا، تو 60 لگاتار تو مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ ان کا رسول اللہ میں غریب مسکین آدمی ہوں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب کفارہ تو یہی تھا، غلام آزاد کرتے ایک آپشن، 60 روزے رکھ لے لگاتار 2 ماہ کے دوسرا آپشن، 60 مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا، اب ادا سے کہہ رہا ہوں یہ کفارہ ہے۔ اب کوئی مفتی بھی ہوگا وہ مسئلہ یہی بتائے گا، کیوں شریعت کا مسئلہ یہی ہے۔ جب اس نے تینوں سے کہا کہ رسول اللہ کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا، انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک عورت جو تھی، یا کسی نے ہدیہ کھجور کا
زنبیل پیش کی، ٹوکری. جب ٹوکری آ گئی نا، حضور نے فرمایا وہ کہاں ہے سائل، کہاں ہے وہ سائل؟ اس نے فون کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ ٹوکری. کفارہ کیا تھا وہ پہلے بتا چکا ہوں، غلام کو آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا، تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا اس نے. کئی ٹوکری لے جاؤ اور جاؤ مدینے کے گلی کوچوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. نبی کو اختیار ہے. کفارے کا کیا بتا رہے ہیں؟ اب کیا بتایا اس نے؟ سنو بڑی دلچسپ بات. اس مرحلے پر اس نے فوراً مار کر رسالت مرض کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ منورہ میں اگر دیکھا جائے نا، مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں. حضور فرما رہے ہیں جاؤ مدینے میں بانٹ کے آ جاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس نے کیا کہا کہ پورے مدینے میں نظر گھمائے جائے تو مجھ سے کوئی مسکین ہے نہیں. پاک علیہ السلام یہ لفظ سن کے ہنس دیے، آپ کی جاڑیں نظر آنے لگی. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کھاؤ، بیوی بچوں کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، اللہ کے نبی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی کو اختیار نہیں ہوتا. مسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کو اختیار ہوتا ہے. شریعت کے اندر جو چاہے جس کے لیے منتخب کر دے، اور اللہ نے منع نہیں کیا. یہ بھی دیکھیں نوٹ کہ محبوب آپ نے کیا کر دیا ہے، شریعت تو یہ ہے اور یہ آپ نے کیا کیا، کوئی حکم بھی نہیں آیا. اس لیے کہ جو حضور نے کیا تھا وہ حق تھا اور سچ تھا. کیسے مہربان ہے اپنی امت پر، شفیق و مہربان ہے. تو نبی پاک علیہ السلام سے ہنسنا بھی بسا اوقات کبھی کبھار کا ثابت ہے، لیکن اکثر و بیشتر آپ مسکرایا کرتے تھے. تو اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو رکھا کرو، مسکراہٹ کو رکھا کرو. یہ دل کی سختی کو دور کر دے گا اور پھر ایک دوسرے کے لیے محبت کا باعث بنے گا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.